السلام علیکم فرینڈ، سلطان صلاح الدین ایوبی اسلامی تاریخ کے عظیم ہیرو گزرے ہیں۔ آپ 1138 میں عراق کے قریب ایک قصبے میں پیدا ہوئے جس کا نام تقریب تھا۔ یہ وہ دور تھا، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ صرف ایک سال میں صلیبیوں نے 4 مسلم علاقوں میں حکومت قائم کر لی تھی۔ اسلامی تاریخ کے اس نازک دور میں اللہ نے اسلام کی سربلندی کا شرف صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کو بخشا۔ آج کی ویڈیو میں محض اس عظیم جنگجو کے تعارف کے طور پر آپ کو ان کی زندگی کے 5 دلچسپ واقعات بتائیں گے، جس سے آپ کو ان کی سحر انگیز شخصیت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 5، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ جب ابھی بچپن میں ہی تھے تو ان کے قریبی علاقوں پر صلیبیوں نے حملہ کر دیا اور وہاں کے معصوم مسلمانوں پر ہر طرح کا ظلم کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر صلاح الدین ایوبی گھر سے نکلے اور نور الدین زنگی کے دربار میں پہنچے اور صورتحال بتائی۔ یہ سن کر نور الدین زنگی نے اپنی تلوار بلند کر کے کہا، کل میری یہ تلوار اس جگہ لہرائے گی جہاں وہ صلیبی آ کر قابض ہوئے ہیں، تو بتاؤ تم میں سے کون میرے ساتھ چلے گا؟ دربار میں گہری خاموشی چھا گئی، کیونکہ وہ مقام نور الدین زنگی کے دربار سے 90 کلو کی مسافت پر تھا۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ اتنے مختصر وقت میں وہاں پہنچنا کیسے ممکن ہوگا۔ ایسے میں صلاح الدین ایوبی نے بآواز بلند کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ایک بچے میں جذبہ جہاد دیکھ کر نور الدین زنگی متاثر ہوئے اور کہا، یہ بچہ حق پر ہے، اور پھر اگلے روز مسلمان دشمن پر ٹوٹ پڑے اور وہ علاقہ ان سے آزاد کروا لیا۔ نمبر 4، نور الدین زنگی کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی اقتدار میں آئے تو آپ نے انتہائی سادہ طرز زندگی اختیار کیا۔ آپ سنجیدہ مزاج بھی تھے۔ ایک اور جب آپ مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے گئے تو امام نے کہا کہ کچھ لوگوں کو حکومت ملتی ہے تو وہ مسکرانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ اشارہ صلاح الدین ایوبی کی طرف تھا۔ اس لیے جمعہ کی نماز کے بعد آپ نے امام مسجد کا بازو پکڑا اور فرمایا، وہ بیت المقدس جس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کی امامت کروائی تھی، وہ جب تک دشمنوں کے قبضے میں ہے، صلاح الدین کیسے مسکرا سکتا ہے؟ میرے لبوں پہ آپ کو مسکراہٹ اسی روز نظر آئے گی جب میں بیت المقدس میں فاتح کے طور پر داخل ہوں گا۔ نمبر 3، آپ کی تلوار اگرچہ میدان جنگ میں دشمن پر قہر بن کر ٹوٹی، لیکن آپ نے کبھی کسی قیدی کو قتل نہیں کیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد خاکی مدینہ سے نکال کر بے حرمتی کرنے کا ارادہ کیا تو اس بادشاہ کو پکڑ کر آپ رحمۃ اللہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے زندگی میں پہلی بار کسی قیدی کا سر تن سے جدا کیا۔ نمبر 2، صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس کی مہم کے لیے مسلمانوں کو قائل کرنے کے لیے 10 سال کا طویل عرصہ لگ گیا، اور جب آپ نے اپنی فوج تیار کی تو دشمن کے بادشاہ نے مذاکرات کی پیشکش کی تو آپ نے ایک تاریخی جملہ بولا، کنگز کین ناٹ فائٹ وین دا ٹاک۔ تو فرینڈز، بیت المقدس کی فتح کی روایات تفصیل سے آنے والی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ نمبر 1، آپ رحمۃ اللہ نے ساری زندگی جہاد کے لیے وقف کی، تو جب آپ بہت زیادہ علیل تھے تو کسی نے پوچھا آپ کو شہادت نصیب کیوں نہ ہوئی، تو آپ نے فرمایا، بچپن میں ایک مرتبہ میرے والد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی خدمت میں لے گئے تھے، انہوں نے میری گردن پر ہاتھ پھیرا تھا، بس یہ انہی کی برکت ہے، اس گردن پر کسی دشمن کی تلوار نہیں چل سکی۔ آپ نے اپنی آخری وصیت میں اپنی تلوار اپنے ساتھ دفن کرنے کی تاکید کی۔ جب پوچھا کہ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، یہ تلوار روز قیامت میں یہ گواہی دے گی کہ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے خالق کی راہ میں جہاد کرتے گزار دی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔